میں روم میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا. وہ سہمی بیٹھی تھی بالکل چپ سے. میں نے سلام کیا. اس نے جواب دیا. اتنا آہستہ جواب تھا کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا. میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کے رکھنے لگا. کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا, کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی سہمی تھی. اس نے آرام سے بولا, جی ٹھیک ہوں. پھر میں نے پوچھا کہ تھک گئی ہوں گی؟ وہ کچھ نہیں بولی. میں سمجھ گیا کہ وہ تھکی ہوئی ہے. پھر میں اٹھا اور کوٹ کی جیب سے اس کے لیے گفٹ نکال کر لایا. وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی. میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے بولا, میری جان, اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو. پھر اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا کھل اٹھا. شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کو حوصلہ ملا. خیر, میں نے گفٹ کھولا جو بریسلٹ تھا. میں نے پیار سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا. جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو تب سے نیچے تھا جب سے میں روم میں آیا. اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے مسکرایا اور بولا, میرے خوابوں کی رانی تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے. میں نے اسے بولا, چلیں اٹھیں, نوافل ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی. وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی. میں نے بولا, آپ چینج کر لو نا. اس نے چینج کیا اور میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا کیونکہ اس نے ابھی بھی نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے. میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا, یہ ان کپڑوں پہ سوٹ نہیں کر رہا. وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہر بات کے بعد مجھے سمجھنے لگی تھی اور اس کی خوشی بڑھ رہی تھی. خیر, ہم دونوں نے نوافل ادا کیے اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی. پھر میں نے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے اسے بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں. دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا. وہ پہلے چپ تھی مگر اب اس کے چہرے پر خوشی سی تھی. کھانا پہلے میں نے شروع کیا کیونکہ وہ شرما رہی تھی. پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گیا. وہ مسکرائی اور کھا گئی. کھانا کھا ہی رہے تھے کہ وہ مجھے اچانک سے بولی, آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا. میں نے ایک سائڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ نیچے دیکھ رہی تھی. اسے شاید شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا, پگلی, تم جان ہو میری. تمہیں چھوڑ دوں گا تو خود میں مردہ بن جاؤں گا اور مردے کا ٹھکانہ گھر نہیں قبرستان ہوتا. وہ مسکرائی اور بولی, بس میں کھانا کھا چکی ہوں. میں ہنسا اور بولا, چپ کر کے یہ سارا ختم کرنا ہے. وہ بھی ہنسنے لگ گئی. میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگ گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی, آپ رہنے دیں, میں خود کر لیتی ہوں. اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا. میں اٹھا اور اسے پیار سے بیڈ پر بٹھا دیا. وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ بولی, آپ بیٹھ جائیں نا, میں کر لوں گی. میں نے اسے بولا, پگلی چپ کر کے بیٹھو یہاں, تم تھکی ہوئی ہو. پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے. وہ مجھے کہنے لگی, پہلے آپ پئیں. میں نے مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا. وہ مسکراتے ہوئے پینے لگ گئی. پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے.
मैं जानता हूँ आप थकी हुई हो, अगर आप आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। उसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगा के बैठ गया और उसे भी बोला, टेक लगा के बैठ जाओ। वो जैसे ही पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे से टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और उसे बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए, दे सकती हो सारी जिंदगी। वो बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने अपने बाजू से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे बोला कि अगर तुम इन 2 बातों का ख्याल रखोगी ना तो तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी हैरान हुई, शायद उसे इस बात का पहले नहीं पता था। खैर, मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी इज्जत होगी तो साथ तुम्हारी होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, शायद उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई। फिर मैंने उसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहें, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया और फिर मैंने बोला कि ये घर जो पहले मेरा था अब ये हमारा है, मतलब हम दोनों का। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी, चाहे वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बोली, ठीक है। अब जब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ ना बोला और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि ये तो थी घर की जिंदगी जो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शादी करके गुजारनी ही पड़ती है। अब एक बात बोलता हूं कि मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूं, पर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ